يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ
يومئذ لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. آج زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں آپ کے گوش گزار چند روایات و حدیث کی جاتی ہیں، کچھ مسائل فقہیہ ہوں گے. اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ یہ حکم ارشاد ہوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. تو لہٰذا نماز جس طرح رکن اسلام اور فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، آپ نے ان سے جہاد کیا. کیوں کہ نماز کا منکر ہو یا زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اس لیے اس کو چٹی نہ سمجھا جائے. لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، وہ باعث اجر و ثواب سمجھ کے نہیں، چٹی سمجھ کے دیں گے. حالانکہ اسلام نے کتنا بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو. جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، مثلا آپ کے پاس گھریلو ضروریات، مکان، برتن، جو آپ کی ضروریات ہیں، سواری، اس سے اضافی مال 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان کی قیمت، اور مکسنگ کی صورت میں جب نقدی بھی ہو چاندی بھی ہو تو پھر چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر اضافی مال موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، امیر ہیں. وہ ڈیٹ لکھ لیں، چاند کے حساب سے پورا سال خرچے پورے کریں. سال کے آخری دن اگر اتنا مال پھر بھی موجود ہے یا اسے بڑھ چکا تو اس میں سے بھی 39 حصے اپنے گھر رکھ لیں. 1/40واں حصہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے مسلمان غریبوں کو پیش کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں. بڑا بہترین طریقہ تھا، اس میں انسانی ہمدردی تھی، کوئی بردن نہیں تھا، بوجھ نہیں تھا. لیکن لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا اور لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر چٹی ہے، اللہ کریم کا شکر نہ بجا لائے. تو لہذا اس اعتبار سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی آئی ہے. قرآن مجید میں حکم ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن دوزخ کی آگ میں ان کو تاپا جائے گا، سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے چہروں کو اور پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سونے کی اور چاندی کی گرم سلاخوں کے ساتھ داغا جائے گا. 7 فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کرتے تھے خزانہ، اس کا مزہ چکھو. بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں. رزق حلال ہوگا زکوٰۃ نکالنے سے، رزق پاک ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دعا ہی قبول نہیں ہوتی. بندہ کعبے میں روتا ہے، وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے، راتوں کو گڑ گڑا کے روتا ہے، کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی. ذرا یہ خیال کر رزق پاک ہے، اگر رزق پلید ہے تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے. لہذا کس مال کی زکوٰۃ دی جائے گی؟ یاد رکھو 5 قسم کے مال ہیں جن کی زکوٰۃ دی جائے گی.
سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور جانور، ان 5 چیزوں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہر ایک الگ الگ نصاب ہے۔ تو اس کے علاوہ جو زائد مال گھر میں ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، کرسیاں ہیں، میزیں ہیں، مکانات ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کوئی نہیں کی جاتی۔ گھریلو ضرورت کی گاڑی کی بھی زکوٰۃ نہیں، گھریلو ضرورت کی چیزوں کی بھی زکوٰۃ کوئی نہیں۔ سونے، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، وہ میں نے نصاب بتا دیا۔ تو اگر پیسے بھی ہیں، چاندی بھی گھر میں ہے، تو پھر کیا کرو، 52.5 تولے چاندی کا حساب لگا لو۔ اس کی مقدار اگر اضافی مال موجود ہے تو آپ امیر ہیں، ان کی زکوٰۃ دیں گے۔ مال تجارت کیا ہے جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ جس دن آپ کوئی چیز خرید رہے تھے، اس نیت سے خریدی، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، کہ میں فروخت کر کے نفع کماؤں گا، اس نیت سے خریدی تو یہ مال تجارت ہے۔ اور اگر لی اپنی ضرورت کے لیے لیکن بعد میں خیال ہو گیا کہ میں اس کو بیچ ڈالوں، یہ مال تجارت نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے گھر کے مکان، پلاٹ، ضرورت کی چیزیں، گاڑی، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے، 2.5%۔ تو 39 اسے گھر میں رکھ، سال پورا خرچے بھی کر، شادی بیاہ، بچوں کی، اپنے مکانات۔ تو بندے کو چاہیے تو صحیح کہ جس نے یہ مال دیا ہے ضرور اس کا شکر بجا لائے اور اپنے رزق کو پاک کرے۔ زکوٰۃ کا روپیہ آپ اس بندے کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں، یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال نہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی یا جو نصاب میں نے بیان کیا اس کے برابر ہو، تو وہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے وقت نیت زکوٰۃ کی ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کسی فقیر کو 10 روپے بھی دے رہا ہو نا، نیت کر لیا کرو یہ میرے زکوٰۃ کے ہیں، یا الگ کر کے رکھ لو کسی شاپر میں، کسی بٹوئے میں، کیس میں، کہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ نیت ہو گئی پھر دیتے رہو۔ تو جب آپ نے کسی کو 10 روپے دیے اور ابھی وہ فقیر وہاں سے ہٹا نہیں، یا کوئی آدمی ہے جو صاحب مصرف زکوٰۃ ہے، تو جب تک اس کے پاس وہ رقم موجود ہے آپ نیت کر سکتے ہو کہ یہ میری زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس آپ کا ادھار ہے تو جب تک آپ کے قبضے میں نہ آئے، اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میرا ادھار اس کی زکوٰۃ میں ملحاق کر لوں، نہ، قبضے میں لو اور پھر جو ہے اس کو دے دو۔ اپنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اپنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر جہاں سے خون آیا اور جہاں خون منتقل ہوا اولاد میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ادھر ادھر دے سکتے ہو، بہن بھائیوں کو دے سکتے ہو اگر غریب ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہو بلکہ مقدم ہے۔ اور زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں کہ بتانا پڑے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ دل میں نیت رکھیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ خواہ وہ سمجھے کہ یہ مجھے گفٹ دے رہا ہے یا عیدی دے رہا ہے، لیکن آپ اپنی دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ کم از کم جو 10 روپے دیں گے تو وہ ان 10 روپیوں کی وجہ سے 40واں حصہ آپ کا پاک ہو گیا۔ تو جس کسی کو دیا جائے اسی نیت کے ساتھ دیا جائے تاکہ زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، ان کے بارے میں ایک اور وعید بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا جس آدمی کو اور اس نے زکوٰۃ نہ دی تو اس کا یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے نا اس کے گلے کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا، اور وہ اس کی باچھوں کو اس طرح کھولے گا اور اس کو چیرے گا، پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنے عذاب میں بندہ مبتلا ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آدمی جنہوں نے کوئی فلیٹ لیے ہیں، گاڑیاں لی ہیں، شو روم بنایا ہے، پلاٹ لیے ہیں، اگر تو اس نیت سے لیے کہ میں فروخت کروں گا اور نفع کماؤں گا، یہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مشینری جو ہے، لیکن اگر مثلا کارخانہ لگایا تو اس کی جو بنیادی مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹریکٹر ہے، گاڑی ہے، کرائے پہ چلا رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو پیسے آئیں گے اگر وہ سال کے اینڈ پہ حساب کرو تو اگر وہ خرچ ہو گئے تو خرچ ہو گئے، جو بچے ہوئے ہیں دوسرے مال کے ساتھ ملا کے وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ اس کی ادا کر دی جائے۔ گھر میں کافی مکانات اضافی ہیں تو ان مکانات پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔
مال تجارت فقط وہ ہے جو بیچنے کے لیے خریدا تھا کہ نفع کماؤں گا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو گھریلو کپڑے، برتن وغیرہ، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، صوفہ سیٹ ہیں اور دیگر کوئی سامان اضافی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ مدارس کو بھی دے سکتے ہو، اور بہتر ہے تبلیغ کروا لی جائے، اہل مدرسہ بھی اس کو تبلیغ کر لیا کریں، یہ بہتر طریقہ جو فقہاء کرام نے درج کیا ہے۔ اور کسی غریب کو بھی دے دو تو اس کی ول کر دو، پھر بعد میں وہ جدھر بھی کرے وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیت میں بھی مصارف زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم میں یہ مصارف سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی کی خاطر ہمیں زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو پاکیزہ کر يا سيد العقلاء ويا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فيما هاديا وطلعت في الأقوام بدرا نيرا صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے بندگی سیکھی بشر نے آپ سے بندگی سیکھی بشر نے آپ سے راہ دکھلائی تیرے پیغام نے راہ دکھلائی تیرے پیغام نے آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر دی گواہی جس کی صبح و شام نے دی گواہی جس کی صبح و شام نے روح کی نس نس میں پہنچایا سرور روح کی نس نس میں پہنچایا سرور عشق آقا سے لبالب جام نے عشق آقا سے لبالب جام نے کون جانے شان ختم المرسلین کون جانے شان ختم المرسلین یہ فقط جانا ہے رب علام نے یہ فقط جانا ہے رب علام نے ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل خیر کا مجدہ دیا الہام نے خیر کا مجدہ دیا الہام نے ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ پیار بخشا ہے محمد نام نے پیار بخشا ہے محمد نام نے کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی
جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، کہکشائے سب ہوئی، کہکشائے سب ہوئی زیر نگی، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے۔ قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، ہے یہ بخشا ان کے لطف عام نے، ہے یہ بخشا ان کے لطف عام نے۔ جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔